اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَا أُنذِرَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر پلٹ جاتے ہیں تو اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے ہیں، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کی نیت چاہنے والے مسلمانوں پر بہت مہربان رحم فرمانے والے ہیں۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ نہایت خلوص، ادب، احترام، عزت اور محبت کے ساتھ انعام رمضان سے حسن احمد کا السلام علیکم۔ ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم اپنی نویں سحری کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم رہا کہ اس رب کریم نے ہمیں اپنی کیسی نعمتوں سے نواز رکھا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ آج جب مہنگائی کا دور ہے، جگہ جگہ پھل اور سبزیوں کے اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا رمضان کے چاند نظر آنے سے پہلے ہی اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بدترین اضافہ ہو گیا، لیکن اللہ کا کتنا احسان ہے، کتنا اللہ کا کرم ہے کہ اس رب کریم نے اس مہنگائی کے دور میں بھی ہمارے گھروں میں یہ سحری سجائی ہوئی، سحری کے دسترخوان، افطار کے دسترخوان ہے۔ کتنا خوش نصیب ہمیں کہ وہ ربا، ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، ہم اس کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، جو گناہ فرشتے لکھ رہے ہیں انہی کے ہاتھ اللہ ہمارے لیے اگلے دن کا رزق بھیج رہے ہیں۔ کتنا کرم ہے، اور وہ کتنی کریم ذات ہے، وہ بابرکت ذات ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے مومن بندوں کی شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ کتنی کریم وہ ذات ہے، اس کی شان، اس کی بڑائی بیان ہوتی رہے گی۔ ہم آئیں گے، ہم بیان کرتے رہیں گے، ہمارے بعد کوئی اور آئے گا وہ کرتا رہے گا، لیکن اس رب کریم کی ذات، اس کی تعریفیں اور اس کی شان بیان ہوتی رہے گی قیامت تک۔ میرے نبی کی شان بیان ہوتی رہے گی قیامت تک۔ ہم آئیں گے، ہمارے بعد کوئی اور ہوگا، لیکن یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو شان بیان کرنے کا، اس کی بڑائی بیان کرنے کا،
وہ رکے گا نہیں، وہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس مہنگائی کے دور میں بھی جہاں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ، بدترین اضافہ ہو گیا، اس میں بھی ہمارا رب ہمیں کھلا رہا ہے، اس میں بھی ہمارے گھروں میں افطار کے دسترخوان سجے ہوئے ہیں، اس میں بھی ہمارے گھروں پہ سحری کے دسترخوان سجے ہوئے ہیں، اور ہم سب مل کر اب اپنی نویں سحری کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ شکر ادا کریں اپنے رب کریم کا کہ جس رب کریم نے اس مہنگائی کے دور میں بھی ہمیں بھوکا نہیں چھوڑا، اور جن کو اللہ نے استطاعت دی، جن کو اللہ نے مال و دولت دیا، ان کو چاہیے کہ اس مہینے میں ان معصوم لوگوں کا ضرور خیال رکھیں جو آپ کے طبقے سے نیچے ہیں۔ میں یہاں بات ضرور کروں گا کہ ان لوگوں کا اسپیشلی خیال رکھیں جو کچی آبادی میں رہتے ہیں، ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیں۔ اور اس بات پہ جب میں شروع میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ہماری ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں اولڈ ایج ہوم کھل گئے، ایک ٹیگ لگ گیا ہمارے ملک کے نام کے آگے کہ ہمارے ملک میں بھی یہ اولڈ ایج ہوم ہے، جو والدین جن کو لوگ بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ بدقسمتی ہے۔ لیکن ان کا بھی خیال رکھیں کہ اگر اللہ نے آپ کو اتنا مال و دولت دیا ہے کہ اولڈ ایج ہوم میں جا کر ان بوڑھے والدین کے، بھلے آپ کے نہیں ہے لیکن ہیں تو کسی کے نا، اس عمر تک تو پہنچ گئے، تو ان کا ضرور خیال رکھیں۔ اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، اور رمضان کے تیزی کے ساتھ آیا اور تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری نعت خواہ۔ آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں۔ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے۔ اور ناظرین، بے شک انسان کا یہی وہ ہوتا ہے جب اللہ کی طرف جاتا ہے کہ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بھکاری وہ ہے جس کے پاس نہ جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ ہے جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے۔ یہ راتیں، یہ دن اتنے مبارک دن ہیں کہ انسان واقعتاً اللہ کے جب در پہ جا رہا ہے تو اپنا دامن پھیلا کے مانگ، کیونکہ وہ اللہ ہی ذات دینے والی، اور اللہ کے علاوہ اور کوئی دینے والا نہیں۔ جب بھی بندہ مومنین دعائیں مانگے تو اس نیت سے مانگے کہ صرف اور میرا رب ہی تو ہے دینے والا، اور اس کے علاوہ ہے کون جو ہمیں یہ عطا کرے گا۔ اور سب سے بزرگان دین کہتے ہیں اگر مانگنا ہی ہے نا، سب سے اعلیٰ و بالا چیز مانگنا، اور سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے اگر مانگنی ہے تو اس رب کریم کی ذات مانگنا۔ شاعر اس موقع پہ کیا کہتے ہیں کہ میں تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا۔ تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ ربا کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں۔ آج ایک بار پھر آپ کو انعام رمضان میں خوش آمدید۔ اور ہم بات کر رہے تھے کہ بریک سے جانے سے پہلے کہ جب بھی ہم مانگیں تو اللہ سے اللہ کی ذات مانگیں، اور شعر میں نے جس طرح سے پڑھا کہ تجھ سے مانگوں میں تجھی کو، تجھ سے
مانگو میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ تجھ سے مانگو میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ ربا کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ اگر رب کعبہ کی ذات ہی مل گئی تو خدا کی قسم سب مل گیا۔ جب دینے والی ذات ہی مل گئی تو پھر اور چاہیے کیا؟ اب اکثر لوگ ہوتے نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار جب کسی پہ کوئی آزمائش آ جائے، کسی پہ کوئی برا وقت آ جائے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ رب تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، رب سے تو ہم مانگتے رہتے ہیں، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں۔ الماذ اللہ، اللہ کو ہی ہمارے ساتھ ایسا کرنا تھا۔ اب اس کو تھوڑا ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ حسن احمد کا بولنا، یہ آپ کا سننا کس کی توفیق ہے؟ یہ حسن احمد کا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا کس کی توفیق ہے؟ اس رب کریم کی۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ اللہ کی، رب کعبہ کی مرضی سے، اللہ رب العزت کی مرضی سے بندہ کچھ بھی یا دنیا میں یا پوری کائنات میں کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، وہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اب جب انسان اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، مسلمان جب اللہ سے دعا مانگ رہا ہے تو کون توفیق دے رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ ہر چیز اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ پوری کائنات کو ایک سسٹم کے تحت اللہ نے تخلیق فرمایا، ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے۔ تو یہ دعا مانگنا یہ اللہ ہی کی تو مرضی ہے، اور جب اللہ یہ توفیق دے رہا ہے تو یقیناً اللہ ہی سن رہا ہے، اور جب اللہ سن رہا ہے تو یقیناً اللہ کو وہ چیز پسند آ رہی ہے، اور جب وہ اللہ کو پسند آ رہی ہے تو بھلے وہ نہیں مل رہی لیکن وہ ہمارے رب کو پسند تو آ رہی ہے، وہ چیز، وہ مانگنا میرے رب کو پسند تو آ رہا ہے۔ اللہ کیا دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ دینے والی ذات ہے۔ ہاں کبھی آزماتا اپنے بندے کو ضرور ہے، اور آزماتا بھی ان لوگوں کو ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے، آزماتا ان لوگوں کو ہے جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ اور اگر کسی پہ آزمائش آ جائے تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے کہ اللہ رب العزت نے اس آزمائش کے لیے ان کو چنا، اور کیونکہ اللہ جب دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو، اللہ ہر چیز کا جانتا ہے، اللہ غیب کے علم رکھتا ہے، اللہ ہی دینے والی ذات ہے، اللہ کے سوا کون دے گا؟ لیکن جب ہم یہ ناشکری والے الفاظ، یہ کفر والے الفاظ جب ہم بولتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں دیتا ہی نہیں، پھر تو ہمارا ایمان ہی ضائع ہو گیا، کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ دینے والی ذات ہے۔ البتہ اللہ دیر ضرور کرتا ہے اپنے بندے کو آزمانے کے لیے، لیکن دیتا ضرور ہے۔ اور دنیا میں بھی تو لوگ ایک دوسرے کو آزماتے ہیں، وہ تو اللہ رب کریم ہے، اس نے تو بھیجا ہے، یہ دنیا تو امتحان ہے۔ اصل تو نتائج جو ہمیں ملیں گے وہ آخرت میں ملیں گے، کہ اس دنیا میں ہم نے کیا کیا کام کیے اور آخرت میں ہمیں کیا کیا صلہ ملے گا۔ یہ تو اللہ غیب کے علم جانتا ہے، اور اللہ ہی دینے والی ذات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم اللہ سے مانگیں تو اس نیت، اکابرین امت کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو اس نیت سے اور اس ایمان کے ساتھ مانگو کہ بے شک وہ رب دینے والی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دے نہیں سکتا۔ ہر کسی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر کسی کو ایک دن مرنا ہے، لیکن زندہ رہنے والی ذات تو وہ رب کی ہے نا۔ وہ کل بھی تھا، وہ آج بھی ہے، اور کل جب کچھ بھی نہیں ہوگا وہ تب بھی ہوگا، اور وہ اللہ ہے۔ تو جب اللہ ہی ہے اور اللہ ہی دینے والا ہے، اور کوئی دنیا میں انسان دینے والا نہیں ہے، تو جب اللہ کو ہم اس نیت سے مانگیں گے اللہ سے کہ اے رب تو ہی دینے والی ذات ہو، تو ہی دے سکتا ہوں۔ اور میں نے جس سے شروع سے کہا کہ ہم یہ اللہ سے اللہ کی ذات کا سوال کریں، اور یہ جو اللہ سے ہم اللہ کی ذات مانگ رہے ہیں، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ ہر چیز پر بھاری ہے۔ دنیا میں جتنی بھی سکون والی چیز مانگ لیں، دنیا میں جتنی بھی آرام دہ والی سکون چیز مانگ لیں، اللہ کی ذات ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اور جس کو رب کریم کی ذات مل گئی، خدا کی قسم وہ خوش قسمت ہے، اس کا نصیب بڑا ہے، وہ نصیب والا ہے جس کو میرے رب کی ذات مل گئی۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، یہ مبارک راتیں چل رہی ہیں، مبارک دن چل رہے ہیں، سحری کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے روزے داروں کے لیے اپنے فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ جب بھی روزے دار اللہ سے دعا مانگے تو ان کی دعاؤں پر فرشتے آمین بولیں۔
یہ بہت مبارک لمحات ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان لمحات کا فائدہ اٹھائیں اور اللہ سے مانگیں اور اللہ کی ذات کا سوال کریں. اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک بار پھر سے یہ شعر پڑھوں کہ میں تجھ سے مانگوں میں تجھی کو، تجھ سے مانگوں میں تجھی کو، کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. ربا کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. ہمیں اپنے رب کی ذات مانگنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو فلسطین میں غزہ کی جو اس وقت صورتحال ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے ہم اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کی فتح مانگیں، ان لوگوں کی سلامتی مانگیں، اپنے دین کی سلامتی مانگیں، اپنے اس مملکت خدا داد کی سلامتی مانگیں، ہم اپنے اس جھنڈے کی سلامتی مانگیں، کیونکہ رب ہی دینے والی ذات ہے اور رب کے علاوہ کوئی دینے والی ذات نہیں ہے. اور ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہم دعائیں مانگیں، بتایا ہے، ہم تعلیمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب سے پہلے اپنی اس امت کے لیے دعائیں مانگو، پھر اس کے بعد اپنے لیے مانگو، درود شریف پڑھ کے مانگیں. علماء اکرام سے جب میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس سے پہلے میں نے بریک میں علماء اکرام سے پوچھا کہ علماء اکرام نے بتایا کہ جب بھی دعائیں مانگو تو سب سے پہلے دعا شروع میں درود شریف پڑھو اور آخر میں درود شریف پڑھو. اور یہ جو درود شریف کی ہم آگے جا کے اس پہ درود شریف پہ بات بھی کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں پہ کہ درود شریف کی کتنی فضیلتیں ہیں. جس طریقے سے پہلی سحری دوسری تیسری سحری کو میں نے جس طریقے سے آپ کو وہ واقعہ بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک پہ قدم مبارک آپ نے پہلا رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ اللہ کو برباد ہو وہ شخص جس کو ماہ مبارک کا مقدس مہینہ ملا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا پایا. آپ نے فرمایا آمین. تو دوسرے حضرت جبریل نے دعا کی کہ اللہ کو برباد ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے اور وہ آپ پہ درود و سلام نہ پیش کر سکے. تیسری جب سیڑھی پہ آپ نے قدم مبارک رکھا تو جبریل امین نے دعا کی ہلاک و برباد ہو وہ شخص کہ جس کو بڑھاپے کے حال میں والدین ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما پایا. مطلب بوڑھے والدین ملے یا دونوں میں سے کوئی ایک ملا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما پایا. تو آپ نے فرمایا آمین. کتنی بڑی بڑی وعیدیں سنا دی گئی ہیں. یہ درود شریف کی بڑی قدر و قیمت ہے. اس کو جانتے ہوئے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم چل رہے ہیں آگے ٹریفک میں کہیں پھنسے ہوئے ہیں یا کہیں اور گئے ہوئے ہیں تو درود شریف پڑھتے رہیں. نبی پہ روزے کی حالت میں درود و سلام پیش کرتے رہیں اور دیکھیں کتنا اچھا لگے گا کہ جب فرشتے ہمارا سلام نبی کی بارگاہ میں یہ لے کے جائیں کہ فلانا روزے دار نے آپ کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ تو نام ولدیت کے ساتھ سلام جاتا ہے نا، تو فلانا روزے دار نام اس کا آ گیا کہ حسن احمد نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا. تو کتنا یہ ہمارے لیے خوش قسمتی والی باعث بنے گا کہ ہم درود و سلام کا اس وقت کثرت سے ورد جاری رکھیں اور ذکر کرتے رہیں اور اپنی دعاؤں میں اکابرین امت کہتے ہیں کہ اس کو مانگیں. تو اسی کے ساتھ آج دیجیے مجھے اجازت. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور جس طریقے سے میں نے کہا کہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعائیں ضرور مانگیں. ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.